رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی معزز و محترم سادات کرام، علماء کرام، نعت خوانان، شیریں لسان، انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ ایمانی، نورانی، روحانی پروگرام جو ہے یہ لیلۃ القدر کے موضوع پر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان کی حالت کے اندر لیلۃ القدر کا قیام کرے، لیلۃ القدر کی ایک رات کا قیام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے اندر خالق کائنات نے پوری ایک صورت نازل فرمائی، اور یہ بڑا اعزاز ہے لیلۃ القدر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر جو ہے وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے اندر نازل فرمائی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اگر خالق کائنات یہ بات نہ بھی فرماتے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لیلۃ القدر کی فضیلت واضح ہو جاتی، لیکن جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے یا کوئی بادشاہ یہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں کتنی بادشاہت کا مالک ہوں، کتنے ملکوں کا بادشاہ ہوں، کتنے صوبوں پر میری حکومت ہے، کتنے لوگوں پر میری حکومت ہے، تو اس بات سے اس کی بادشاہی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم بادشاہ ہے۔ اور اس خالق کائنات نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں فرشتے اور فرشتوں کا سردار، تمام نوریوں کا سردار، تمام نوریوں کا تاجدار، سدرہ کے مکین روح الامین سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی معیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نورانی فرشتوں کو ساتھ لے کر زمین پر اس رات اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ، یہ رات فرشتوں کے نازل ہونے کی رات ہے، اور آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی اور امن والی رات ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورت کے اندر خالق کائنات نے 4 باتوں کا ذکر بڑے واضح الفاظ کے اندر فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ نزول قرآن، اور دوسری بات یہ کہ لیلۃ القدر کی شان اور فضیلت، اور تیسری بات یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے اور روح الامین رب العالمین کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور چوتھی بات یہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق اور اس رات کے اس سورت کے شان نزول کے اندر یہ بات ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام
قوم بنی اسرائیل کے 4 انبیاء اور ایک ولی کا ذکر فرمایا. جب اللہ کے محبوب نے قوم بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر فرمایا تو صحابہ کو رشک ہوا، تعجب ہوا. وہ کون سے انبیاء تھے؟ 4 ایسے نبی ہیں نبیوں کے اندر جنہوں نے 80 سال تک اس طرح عبادت کی کہ ایک پل جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں. وہ نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، اور ولی جو ہیں وہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ قوم بنی اسرائیل کے 5 ایسے اشخاص ہیں جن میں سے 4 انبیاء ہیں اور ایک ولی اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. یہ قوم بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جن کی عبادت، ریاضت اور سخاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے رشک فرمایا. جب حضور صحابہ کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو تعجب بھی ہوا اور رشک بھی ہوا. اور خالق کائنات جو ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے ہر وقت. وہ خالق کائنات انہ علیم بذات الصدور، جو انسان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز جو ہے وہ جانتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اس خالق کائنات نے جبریل امین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا اے جبریل. جبریل عرض کرتے ہیں یا رب یا رب جلیل، اے میرے رب العالمین حکم ارشاد فرمائیے. تو خالق کائنات نے سورۃ القدر جو تھی وہ دے کر جبریل امین علیہ السلام کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر یہ سورۃ القدر جو ہے یہ پیش کرو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی اور آپ کی امت کی عمریں جو ہیں وہ چھوٹی بنائی ہیں، تھوڑی بنائی ہیں، لیکن ہم نے آپ کو انعامات جو ہیں وہ تمام انبیاء سے زیادہ عطا فرمائی. سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، آپ اور آپ کی امت ایک رات کی عبادت کرے گی، میں آپ کو 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب. سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اس رمضان المبارک کے اندر اس کے آخری 10 رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جس رات کا نام لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ. اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرو. نعرہ تکبیر. بس اب بات نہیں کریں. اسے رمضان المبارک کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو. 21، 23، 25، 27 اور 29. یہ 5 راتیں ایسی ہیں اور جمہور علماء، محدثین، مفسرین، محققین، تابعین صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس زیادہ تر یہ رات جو ہے یہ 27 رمضان المبارک کی رات پر. اور اگر آدمی ایک رات عبادت کرے تو اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب جو ہے وہ اتنا ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب. اور اگر 1000 مہینے کو سالوں کے اندر، مہینوں کے اندر کنورٹ کریں، اس کو سالوں میں لائیں تو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. 83 ایئر 4 منتھ، 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. اور بندے کی، عام آدمی کی اتنی زندگی نہیں ہوتی. اگر کوئی خوش نصیب ایک رات عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا بڑا انعام عطا فرما دیتے ہیں جو قوم بنی اسرائیل کے 4 انبیاء اور ایک ولی کا ذکر کرنے پر حضور کی ذات نے رشک اور تعجب کیا تھا. اتنا عبادت، اتنی ریاضت اور اتنی سخاوت کا اجر و ثواب جو ہے وہ ایک رات کے اندر خالق کائنات نے رکھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوش نصیب امت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق لیلۃ القدر کو تلاش کرتی ہے اور پھر لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرتی ہے. اور ہم نے بچپن سے اپنی علماء سے یہ بات سنی تھی کہ لیلۃ القدر کے اندر ایک ایسی گھڑی رحمتوں والی آتی ہے، ایسی برکتوں والی گھڑی آتی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ،
کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے، یہ رات بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو رومیہ کشمیر نے فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ لیکن یہ وہ رات ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت برستی ہے کہ اگر ایک بندہ 1000 سال عبادت کرے تو اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے، اس کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ اس رات کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب پانی جو ہے وہ دودھ بن جاتا ہے، درخت سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور کائنات کا ہر جانور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ اس گھڑی کے اندر اب جو آدمی جو دعا مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول فرما لیتا ہے، سبحان جو اللہ۔ بھی مانگ لیا جائے۔ اور بڑے بڑے بزرگوں نے، یہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں ان کو خالق کائنات نے یہ رات دکھلائی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کائنات، وہ کائنات کو سلام کر کے حضور کی بارگاہ سے ہو کر پھر کائنات کے اندر آتی ہے اور کائنات کو خبریں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور دوسری بات، یہ بات ایک تھی جو ختم ہوئی، اب دوسری بات اعتکاف کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا جان نبیوں کے سردار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آخری 10 دن رمضان المبارک کے آخری 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خلوص نیت سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کے لیے اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں ایک دن کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مغرب سے لے کر عشاء تک ذکر اذکار کرتا ہے، کوئی دنیا کی بات نہیں کرتا، مسجد کے اندر نوائت و سنت الاعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر عالی شان ایک محل اس کے نام کا تعمیر فرماتا ہے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، رمضان المبارک کی بڑی عظمت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے خزانے رکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے تو میری امت یہ خواہش کرے کہ یا بار الہ کبھی سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، متفق علیہ۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک متفق ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند فرما دیتا ہے، اور سرکش شیاطین جو ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے، اور اللہ کے سونے سونے پیارے محبوب کی وجہ سے یہ انعام ہے۔ قلندر لاہوری نے اسی لیے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔